سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ وفي الأرض آيات للموقنين، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے آپ میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیوں نہیں تم دیکھتے۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق۔ وما توعدون، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی۔ انہ لحق، کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح جس طرح کہ تم بولتے ہو۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون بھی عقیدہ آخرت ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے کہ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات دنیاوی کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی تھے جو آخرت کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس یہی زندگی ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مذاق اڑاتے، بوسیدہ ہڈیوں کو انگلیوں پہ مسل کر پھونک مار کے اڑا کے کہا کرتے تھے، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا جواب کئی جگہ پہ دیا، اس بات کو سمجھایا، دلائل دیے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی مسلسل یہی دلائل چل رہے۔ اس سے پہلی آیات میں جہنمیوں کا انجام ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اہل جنت کا، متقین کا انجام ذکر ہوا۔ اسی متقین کے بہترین اور خوبصورت اعزاز کے ضمن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اگر انسان زمین میں غور کرے تو اس زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک زمین پہ انسان غور کر لے، اس زمین میں کہیں اللہ رب العالمین نے باغات لگا دیے، کہیں ریگستان ہیں جہاں پہ ایک بھی پودا نہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں ندی نالے ہیں، کہیں نہریں ہیں۔ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔
پھر خشک اور بنجر بے آباد زمین ہوتی ہے، اس پہ پانی برستا ہے تو اس بے آباد زمین میں سے سبزہ نکلنے لگ جاتا ہے۔ گویا وہ زمین پہلے مری ہوتی ہے اور اس پہ پانی برسا کے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے جو اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اس بنجر بے آباد زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، وہ اللہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر زمین پہ غور کریں تو اس میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ ایک کیاری ہے چھوٹی سی، یہ آپ دیکھ لیں باہر ہی آپ کے سامنے کیاری بنی ہوئی، ایک کیاری میں ہی 20 قسم کے پودے لگے ہوئے، ہر پودے کے پتے کا رنگ مختلف ہے، پتے کا ڈیزائن مختلف ہے، سائز مختلف ہے، اس کو اگر چکھے تو اس کا ذائقہ مختلف ہے، ان کے اثرات مختلف ہیں۔ یہ ایک ہی زمین کے اندر ایک ہی پانی کے ساتھ یہ 7 مختلف چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک جگہ پہ آپ لیموں کا پودا لگا دیں، اس کے ساتھ ہی آم کا پودا لگا دیں، آم میں مٹھاس پیدا ہوگی، لیموں میں کھٹاس پیدا ہوگی، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے غور تو کرو، یقین تو کرو، اور اس کا تعلق بھی متقین کی صفات کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں غور و فکر کرتے، سوچتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا۔ جب وہ سوچتے ہیں اور پھر ان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، تو ان کا دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اور نزدیک آ جاؤ، آسمان کی چیزوں کو چھوڑو، زمین کی چیزوں کو چھوڑو، وفی انفسکم، اپنے آپ میں ہی غور کر لو، دور نہ جاؤ، تم خود اپنے آپ میں غور کرو، تمہیں اللہ نے کہاں سے پیدا کیا، کس کس چیز سے تم بنے ہو۔ انسان ایک قطرہ آب سے بنا ہے، وہ قطرہ آب خون سے بنا ہے، خون خوراک سے بنتا ہے، اور خوراک کہاں کہاں سے آتی ہے یہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ کہاں کا دانہ، کہاں کا پانی، کہاں کا دودھ، کہاں کا گوشت، کہاں کی سبزی، کہاں کا فروٹ، کس کس جگہ سے اکٹھا کر کے اللہ نے ایک جسم میں جمع کیا، اس میں خون پیدا ہوا، خون سے وہ قطرہ آب بنا، اور اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو اللہ ایسے بکھرے ہوئے ذرات کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتا ہے تو وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، تمہاری بناوٹ کیسی؟ یہ چند انچ کا ایک چہرہ ہے، چند انچ کا، 5-6 انچ مربع میں ہوگا، اس میں اللہ نے کتنے ڈیزائن بنا دیے کہ آج اربوں خربوں انسان وہ انسانوں کو پہچان لیتے ہیں شکل دیکھ کے کہ جناب یہ وہ ہے، ہر ایک کی شکل مختلف۔ اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر اللہ نے کتنے نقشے بنا دیے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے تو عمرے کے لیے اللہ پاک دوبارہ قبول فرمائے، ہر ایک کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ مشین کے سامنے کھڑے کرتے ہیں پاسپورٹ چیک کرنے کے لیے، تو مجھے کہتے ہیں کہ جی اینک اتار دیں۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا دیکھو یہ اینک میری شناخت ہے، جنہوں نے اینک لگائی ہوتی ہے اینک اتار دیں تو وہ اور طرح کے لگتے ہیں، میں تو اس سے پہچانا جاتا ہوں کہ یہ وہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اتار دیں۔ اس نے ایک بات بتائی جس کو سن کے اللہ کا یقین اور بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگا جی چہرہ نہیں دیکھتے اس میں، ہم اس میں مشین میں آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کی آنکھ کی چمک بھی مختلف بنائی، اور ہمارے پاس وہ آنکھوں کی چمک جو ہے وہ فیڈ ہے، وہ میچ کر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بندہ وہی ہے۔ اندازہ کریں کہ ہر ایک کی آنکھ کی چمک بھی اللہ نے مختلف رکھی ہے۔
تو اتنی باریک سی چیز میں بھی فرق رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ دوبارہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنی تخلیق پہ غور کرتے جائیں۔ علماء نے لکھا انسان ایک عالم اصغر ہے، چھوٹا عالم، چھوٹا جہان۔ ایک پورا جہان ہے، ایک یہ چھوٹا جہان ہے۔ اس چھوٹے جہان میں غور کریں۔ صرف ہم اتنی بات سوچ لیں کہ اگر یہ ہمارے ہونٹ نہ ہونا، یہ ہونٹ نہ ہو تو ہم محمد بھی نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہونٹ ہیں تو محمد کا لفظ نکلتا ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہو محمد کہنا بھی مشکل ہے، اماں کہنا بھی مشکل ہے، ابا کہنا بھی مشکل ہے۔ یہ لفظ سارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے جس پہ انسان غور کرے تو وہ بول بول کے بتاتی کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دور نہ جاؤ، اپنے آپ پہ غور کر لو۔ افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ اللہ پاک یہ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمانوں میں۔ وہ وعدہ قیامت کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے، وہ بھی آسمانوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ تمہارا رزق بھی لوح محفوظ میں ہے۔ جتنا رزق اللہ پاک نے کسی انسان کا لکھ دیا ہے، وہ جب تک اپنے نصیب کا آخری گھونٹ پی نہیں لے گا، آخری دانہ کھا نہیں لے گا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ہر جمعہ میں یہ حدیث خطبہ میں اکثر پڑھی جاتی ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، غور سے سنو، کسی کو تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے نصیبے کا آخری گھونٹ پانی کا، آخری دانہ کھانے کا کھا پی نہیں لیتا۔ فرمایا جس طرح موت انسان کے پیچھے لگی ہے، موت سے انسان بچ نہیں سکتا، اسی طرح رزق بھی انسان کے پیچھے لگا ہے۔ انسان بچنا بھی چاہے تو نصیب کا رزق مل کے رہتا ہے۔ اس لیے اس کی زیادہ فکر نہ کرو، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ فکر کرنی ہے تو اس چیز کی کرو کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اس میں ہمارا کیا بنے گا۔ اور اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سچوں کا سچا ہے، سب سے سچا ہے، لیکن وہ اللہ بھی یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، رب کی قسم، آسمان و زمین کے پالنے والے کی قسم، انہو لحق، قیامت کا آنا حق ہے، سچ ہے۔ تفسیر کشاف میں اور مظہری وغیرہ میں یہاں پہ ایک قصہ نقل کیا ہے جس کو حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے دروس القرآن میں بھی ذکر کیا، میں وہی سے نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ میں مسجد سے نکلا اور کسی سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں ایک بدو زمینوں پہ محنت کرتا ہوا ملا جس کے پاس اپنا اونٹ بھی تھا، اپنی سواری تھی اس کی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہاں سے آ رہے؟ میں نے بتایا کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یعنی بصرہ کی جامع مسجد سے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی کچھ قرآن سناؤ۔ فرماتے کہ میں نے یہی سورۃ زاریات اس کو سنانی شروع کی۔ جب فرماتے میں نے یہ آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، کہتے اس نے ایک چیخ ماری، یقین والا تھا۔ آج ہمارے دل کمزور ہو گئے، ہمارے دل قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ گئے، ہمیں قرآن کریم سے وہ جذب کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ جب اس نے سنا
تو چیخ ماری اور کہنے لگا جب رب نے آسمانوں میں رزق رکھ دیا ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ فرماتے اسی وقت اس نے اپنا سب کام دھندا چھوڑا، حتیٰ کہ وہ اونٹ بھی ذبح کر کے مسافروں کو کھلا دیا، آنے جانے والے مسافروں کو کھلا دیا، اور کہنے لگا میرا رب مجھے خود آسمانوں کے رزق سے پالے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ ہم اگر اس طرح کا توکل نہیں کر سکتے تو اس پہ ہم ہنس نہیں سکتے کہ جناب یہ کیا کیا اس نے۔ یہ اللہ پہ اعتماد کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے تو اللہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے وہ پرندوں کو پالتا ہے۔ فرمایا صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے۔ تو فرماتے ایک دفعہ میں حج کر رہا تھا، طواف کے دوران مجھے ایک کمزور سی لیکن جانی پہچانی آواز سنائی دی، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی بدو اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی جب مجھ پہ نظر پڑی تو مجھے پھر کہتا ہے کہ وہی قرآن سناؤ۔ کہتے میں نے پھر سنانا شروع کیا، یہاں آ کے اس پہ عجیب وجد طاری ہوا۔ پھر جب میں نے پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کتنے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے رب کو بھی قسم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے رب کو اتنا تنگ کر دیا، ستا دیا، غصہ دلا دیا کہ جنہوں نے رب کو بھی گویا کہ کہا کہ قسم اٹھاؤ، اللہ کو بھی قسم اٹھانی پڑی ان کو یقین دلانے کے لیے۔ فرمایا اللہ پاک کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا گئے۔ اور فرماتے کہ اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسا وجد طاری ہوا کہ وہ اسی جذب کی کیفیت میں چیخیں مارتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ گئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ یقین کی بات ہے۔ تو اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ انہو لحق، یہ قیامت کا آنا حق ہے، اور اسی طرح حق ہے مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بول رہے، جیسے کسی انسان کو اپنے بولنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، فرمایا اسی طرح قیامت کا آنا یہ بھی حق اور سچ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان تو سنتا بھی ہے، انسان تو کھاتا بھی ہے، انسان تو اور بھی دیکھتا بھی ہے، صرف بولنے کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ سننے میں بھی غلطی ہو جاتی، دیکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، چکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی۔ بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، چیزوں کے ذائقے ہی اس کے بدل جاتے ہیں، ہر چیز میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو اپنے بولنے میں تو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا، اپنا بولنا تو اس کا یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بولنے کا ذکر کیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے۔ اس کے اور عام حیوانوں میں فرق کیا ہے کہ انسان بولنے والا حیوان ہے، حیوان ناطق۔ باقی جانور حیوان بول نہیں سکتے، یہ بولنے والا حیوان ہے۔ اسی نطق کو، اسی بولنے کو اللہ پاک نے فرمایا جیسے تمہارا بولنا یقینی ہے اسی طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا اس کی تیاری کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث